معاذ اللہ مجنون اور دیوانہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، جو مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے قائل نہیں ہیں، فی العذاب، وہ عذاب میں ہوں گے، والضلال البعید، اور دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ نبی دیوانے یا جھوٹے معاذ اللہ نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ حق سے دور، بعید کا مطلب وہ گمراہی جو حق سے بہت دور ہے، یہ خود غلط بات کر رہے ہیں اور اتنی غلط بات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ عذاب میں ہوں گے۔ افلم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، الی ما بین ایدیہم، ان چیزوں کی طرف جو ان کے سامنے ہیں، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہیں، من السماء والارض، یعنی آسمان اور زمین۔ کیا مطلب؟ انہوں نے اس کائنات میں غور نہیں کیا، دائیں بائیں زمین اور آسمان میں غور نہیں کیا۔ ان نشا، اگر ہم چاہیں، نخسف بہم الارض، ہم دھسا دیں ان کو زمین میں، او نسقط علیہم، یا ہم گرا دیں ان کے اوپر، کسفا من السماء، آسمان سے ٹکڑے، کسفہ کی جمع کسف، تو ہم چاہیں تو آسمان کے، یعنی آسمان سے ان پر جو ہے چیزوں کو توڑ کر ان کے اوپر گرا دیں، یا ہم ان کو زمین میں دھسا دیں۔ یعنی ایسی باتیں کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں کیا؟ کیونکہ یہ اللہ پہ الزام ہے نا کہ وہ پیدا نہیں کر سکتا۔ ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس بات میں، یعنی اس دھمکی میں، نشانی ہے، لکل عبد، ہر بندے کے لیے، منیب، جو ہماری طرف توجہ کرنے والا ہے، ہماری طرف رجوع کرنے والا ہے۔ یہ ہو گیا جی لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ۔ اب میں انشاءاللہ اس رکوع کی تفسیر کی طرف چلتا ہوں۔ بہت آسان ہے، ترجمے میں ہی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے الحمدللہ الذی، اللہ نے اپنی تعریف سے سورت کو شروع کیا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو مالک ہے ان تمام چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور زمین میں، اور آخرت میں بھی قابل تعریف وہی ہوگا، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ وہو الحکیم، وہ حکمت والا ہے کہ کوئی بھی چیز اس نے بغیر حکمت کے پیدا نہیں کی، کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں کیا۔ الخبیر، اور انسانوں کے اور ہر چیز کے حالات سے باخبر بھی ہے۔ کیسا باخبر ہے، اب اس کی اللہ ڈیٹیل بتا رہے ہیں، کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں نا کہ معبود ہونے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کہ علم بھی کامل ہو، قدرت بھی کامل ہو۔ تو اللہ نے اس میں اپنی قدرت کا بھی تذکرہ کیا اور علم کا بھی۔ اب علم کتنا کامل ہے، یعلم ما یلج فی الارض، جو زمین میں داخل ہو رہی ہے جو چیزیں، وہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ وما یخرج منہا، اور جو کچھ زمین سے نکل رہا ہے، کتنے نباتات ہیں جو زمین سے نکلتے ہیں دن رات، اربوں کھربوں ہیں، سب کچھ جانتا ہے۔ وما ينزل من السماء، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے پانی، وما يعرج فیہا، پانی بھی اور جو کچھ بھی آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ آسمان کی طرف جاتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ وہو الرحیم، اے اللہ جب تو اتنا کچھ جانتا ہے اور تیری قدرت بھی کامل ہے، تو فوراً پھر تجھے نہ ماننے والوں کو تو عذاب کیوں نہیں دے دیتا؟ اس کا اللہ نے جواب دیا، وہ رحم کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے، تو رحم کی وجہ سے مہلت دیتا ہے اور توبہ کی وجہ سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کافر لوگ یہ کہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ قیامت کا انکار کریں گے تو پھر اللہ کی باتوں کو کون مانے گا؟ کیونکہ جب حساب و کتاب کا خوف ہی نہیں ہوگا۔ تو اللہ اب کافروں کی شکایت بیان کر رہے ہیں۔ کافروں سے جو شکایت ہے وہ کہتے ہیں لا تاتین الساعہ، قیامت ہم پہ نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ اس کا اگلی آیات میں تذکرہ کیا کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم مٹی ہو گئے تو دوبارہ زندہ ہوں گے۔ قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، بلا، کیوں نہیں آئے گی بھئی، وربی، میرے رب کی قسم، لَتَأْتِيَنَّكُمْ، ضرور بضرور تم پر قیامت آئے گی، عالم الغیب، وہ غیب کا علم رکھتا ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے، تم فیوچر کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو کہ نہیں آئے گی؟ علم تمہارے پاس تھوڑی ہے فیوچر کا، اللہ کے پاس ہے، تو وہ اللہ وحی کے ذریعے بتا رہا ہے کہ لازمی آئے گی اور اس کا علم کامل ہے، لہذا اس کی بات مان لو کہ قیامت آئے گی۔ اس کا علم کتنا کامل ہے، لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات، آسمانوں میں ذرے کے برابر بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس سے غائب ہو، ولا فی الارض، اور نہ زمین میں، ولا اصغر من ذلک، اور نہ کوئی ذرے سے چھوٹی کوئی چیز اور نہ بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ یہ تمام کی تمام چیزیں کتاب مبین میں ہیں۔ اب آئے گی کیوں قیامت؟ بھئی اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ نے اس سورت کے شروع میں دعویٰ کیا کہ وہ حکمت والا ہے، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے بھئی کیوں آئے گی، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے اللہ قیامت کو قائم کرے گا کہ اگر قیامت قائم نہ ہو تو اچھوں کو ان کا اچھا بدلہ نہیں ملے گا اور بروں کو سزا نہیں ملے گی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے انسان کو ذہین بنایا اور اس کو ایسی لاوارث چھوڑ دیا کہ جو چاہے کرتے پھرو؟ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کا قتل کیا، ظلم کرتے رہے، ماؤں کے قتل کیے، باپوں کے قتل کیے، وراثتیں کھا گئے وہ، اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بڑی خدمتیں کی انسانیت کے لیے اور دنیا کے لیے بہت اچھا پیغام دے کے گئے ہیں۔
تو اللہ کہتے ہیں اگر قیامت قائم نہ ہو تو اس کا مطلب سب کو مار کے مٹی کر کے ختم کر رہا ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے قیامت ضرور آئے گی، اور اس کی حکمت کیا ہے؟ اس لیے آئے گی لیجزی الذین آمنوا، تاکہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو اللہ کی باتوں پر ایمان لے کر آئے، اللہ کے کہنے سے انہوں نے مان لیا کہ قیامت آئے گی اور پھر اپنے اعمال کو درست کر دیا، وعاملوا الصالحات، اور پھر اپنے اعمال کو درست کر دیا، تو پھر ان کو کیا ملے گا اجر؟ کون سا اجر ہے جو دینے کے لیے قیامت آئے گی؟ وہ اجر یہ ہے اولئک لہم مغفرۃ، کہ ان سے چھوٹی موٹی غلطیاں اگر ہو جائے تو اللہ ان غلطیوں کو معاف کرے گا، تو اس معافی کا اظہار قیامت کے دن ہوگا، ورزق کریم، اور ان کو عمدہ روزی ملے گی ان کے اعمال کے بدلے میں۔ تو یہ قیامت لائے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیات میں کوشش کر رہے ہیں، معاجزین، ہمیں ہرانے کے لیے، یعنی ہماری آیات کا انکار کر کے اور اس کی غلط تعویلات کر کے اس کو باطل قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کا، تاکہ اس پر اعتماد اٹھ جائے، تو ان کو سزا بھی تو ملنی چاہیے نا، تو سزا کے لیے بھی قیامت آئے گی۔ اولئک لہم عذاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو عذاب ملے گا، من رجز علیم، سخت دردناک پکڑ کا عذاب ہوگا وہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، قیامت کا انکار سب نہیں کرتے، جن کو ہم نے کامل علم دیا ہے، تورات انجیل کا علم، آسمانی کتابوں کا علم، وہ تو پہلے سے جانتے ہیں کہ جو ہے وہ ایک کلام نازل ہوگا جس میں آخرت کی باتیں ہوں گی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کرے گا، تو وہ تو پہلے سے جانتے ہیں۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، جن کو ہم نے علم دیا ہے وہ تو پہلے سے جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، کہ وہ کلام جو آپ پر آپ کی رب کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، هُوَ الْحَقُّ، وہ برحق کلام ہے، وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسے راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے جو زبردست غالب بادشاہ اور قابل تعریف بادشاہ کا راستہ ہے، تو ایسے راستے کی طرف قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ وقال الذین کفروا، اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ قیامت آنے میں حکمت کیا ہے، یہ بھی ایک دلیل ہے، کیونکہ اگر قیامت نہیں آئے گی تو اچھے برے سب برابر ہو جائیں گے، یہ تو اللہ کی طرف ظلم کی نسبت ہے کہ اللہ تو نے اچھوں کو نہ بدلہ دیا اچھائی کا، نہ بروں کو سزا دی، تو سب کو مار کے مٹی کر کے برابر کر دیا، تو یہ تو ایک بڑی، یعنی یوں سمجھیں کہ دنیا کی کوئی حکومت بھی اس طرح کی فضول کام نہیں کرتی اور اس طرح کی دھاندلی نہیں کرتی کہ اچھے شہریوں اور برے شہریوں میں فرق نہ رکھے وہ، تو اللہ کیسے کر سکتا ہے یہ؟ تو لیکن ایک اشکال ہوتا ہے کہ پھر یہ مر کے مٹی ہو کے ہم ختم کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو اس کا اللہ جواب دیتے ہیں کہ ان کافروں کو دیکھو یہ کیسی باتیں کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وقال الذین کفروا، کافر لوگوں نے کہا هل ندلکم علی رجل، اے لوگو ہم تمہیں ایسے شخص کا پتہ نہ بتائیں، یعنی مذاق اڑاتے تھے، ارے ہم بتائیں ایک بندہ آیا ہے جو عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ یونبئکم، جو تمہیں خبر دے گا، اذا مزقتم کل ممزق، جب تم مکمل مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاؤ گے، ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، پھر تم نئی تخلیق میں دوبارہ زندہ ہوگے۔ یعنی وہ جو بھی کوئی نیا شخص آتا نا مکہ میں، تو یہ کافر یہی کہتے ہیں، چونکہ مکی صورت ہے تو یہی کہتے ہیں ارے اب ایک بندہ ہے ادھر بیٹھ کے ایسی باتیں کر رہا ہے، یعنی تم جاؤ تم بھی اس کا مذاق اڑاؤ گے۔ پھر خود ہی کہتے افطرا علی اللہ کذبا، پتہ نہیں اس نے اللہ پہ بہت بڑا جھوٹ باندھ دیا ہے، یعنی انسان جھوٹ باندھے اپنے باپ پہ، اپنی ماں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، اس کو جھوٹ باندھنے کے لیے معاذ اللہ خدا ملا تھا، گاڈ ملا تھا، گاڈ کے بارے میں اتنی جھوٹی بات کر دی کہ وہ زندہ کرے گا۔ ام بھی جنہ، یا اس کو پتہ نہیں جنون ہو گیا ہے، کیونکہ 40 سال اس نے ہمارے درمیان گزارے تو اب ہمیں کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا اور کبھی اس سے دیوانگی کی باتیں بھی ظاہر نہیں ہوئی، لیکن اس بات سے لگ رہا ہے کہ یا تو وہ جان کر جھوٹ بول رہا ہے یا وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو دیوانے ہوئے، نہ انہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، بلکہ تم اپنی آخرت خراب کر رہے ہو آخرت کا انکار کر کے، کیونکہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں فی العذاب، وہ عذاب میں بھی ہوں گے، والضلال، اور گمراہی میں بھی، البعید، وہ گمراہی جو حق سے بہت دور ہے۔ یعنی تم پر اشکال ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، جس نے پہلی دفعہ بنایا دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا، اور اگر وہ نہیں بنائے گا تو اعتراض ہوتا ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے کہ قیامت نہیں آئے گی تو اعتراض ہونا چاہیے تھا کہ اس کا مطلب اللہ نہ اچھوں کو اچھا بدلہ دے گا نہ بروں کو سزا دے گا۔ آگے اللہ دھمکی دیتے ہیں کہ ان کو ایسی باتیں کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا، افلم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، ان کے سامنے اور پیچھے، یعنی چاروں طرف یہ دیکھتے نہیں ہیں، من السماء والارض، آسمانوں اور زمین میں، یعنی آسمانوں اور زمین میں ان کو ان کی ہلاکتوں کی بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی، بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی جن کے ذریعے یہ ہلاک ہو سکتے ہیں۔
ان نشأ نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو زمین میں ان کو دھسا کے ہلاک کر دیں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا آسمان کے ٹکڑے برسا کے ان کو ہم ہلاک کر دیں ان پر، تو ان کو ڈرنا چاہیے. یعنی چاروں طرف سے تو یہ میرے کنٹرول میں ہے. کائنات میں بہت چھوٹی سی حیثیت ہے انسان کی، یعنی اتنی بڑی کائنات میں اس انسان کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے طاقت کے اعتبار سے، تو ان کو تو ڈرنا چاہیے، میں جب چاہوں ان کو ہلاک کر دوں. ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے، لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے. دلائل سے تو یہ بات ثابت ہو ہی چکی ہے کہ آخرت آئے گی، تو اللہ کے خوف سے بھی آخرت پر ایمان لے آنا چاہیے، کیونکہ آپ آخرت کا انکار کر رہے ہو، حقیقت میں اللہ کی طاقت اور قدرت کا بھی انکار کر رہے ہو، اور اللہ پہ الزام بھی لگا رہے ہو کہ وہ نیک اور بروں کو برابر رکھے گا. تو اب آگے یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا. اگلے رکوع میں اللہ نے عبد منیب کا تذکرہ کیا ہے کہ جو نیک بندے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، جو اللہ کی طرف انابت کرنے والے ہوتے ہیں. یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں، یعنی سورہ سبا کا رکوع نمبر 2 اور 22ویں پارے کا رکوع نمبر 8. حسب معمول اس کا مختصر لفظی ترجمہ ہوگا مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، البتہ تحقیق ہم نے عطا کیا داؤد کو منا اپنی طرف سے فضل. یا جبالو، وہ فضل کیا تھا، یا جبالو اے پہاڑو، اوبی معہو، بار بار تسبیح بیان کرو، معہو داؤد کے ساتھ. اوبا یؤوب، تعویباً کا معنی بار بار رجوع کرنا، بار بار تسبیح پڑھنا. اواب کہتے ہیں جو کثرت سے ذکر کرتا ہو، کثرت سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہو. تو یہاں تسبیح پڑھنا مراد ہے. قرآن میں دوسرے مقام پر جو اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے نا، اس کے حساب سے اگر تفسیر کی جائے تو اے پہاڑوں بار بار اللہ کی تسبیح بیان کرو، معہو داؤد کے ساتھ. والطیرہ، اور پرندوں کو بھی حکم دیا اللہ نے کہ تم بھی داؤد کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرو. وَأَلَنَّا، النا کا معنی اکرمنا کی طرح ہے اصل میں. الانا یلینو، الانا یلینو کہتے ہیں کہ نرم کرنا کسی چیز کو، لین کہتے ہیں نا کلام میں نرمی کو. تو اصل میں تھا الونا یا الیننا، اکرمنا کی طرح، تو پڑھا جاتا ہے النا، یا کو حذف کر دیا. لین کہتے ہیں نا نرم کو، لین. تو النا لہ الحدید، اور ہم نے نرم کر دیا داؤد کے لیے لوہے کو. ان اعمل سابغات، اور ہم نے ان کو حکم دیا کہ عمل کرو، یعنی بناؤ تم سابغات، بڑی بڑی زرہیں. سابغ کہتے ہیں ڈھانپ لینے والی چیز کو. اسبغا یعنی اسباغ الوضو کہتے ہیں مکمل وضو کرنا، جو یعنی پانی آپ کو اچھی طرح سے، جو وضو میں جو آزاد ہونے ضروری ہے ان کو اچھی طرح سے ڈھانپ لے. تو سابغ کا مطلب جو پوری باڈی کو کور کر لے. سابغات سابغتن کی جمع ہے. تو زرہوں کو کہا جاتا ہے جو جنگ میں جو ہے نا پوری باڈی کو کور کر لیتی ہیں اور آپ کو تیر اور تلوار سے بچا لیتی ہیں. ان اعمل سابغات، ہم نے داؤد سے کیا کہا؟ ایک تو یہ کہا کہ پہاڑوں سے ہم نے یہ کہا کہ تسبیح بیان کرو. داؤد سے کہا کہ آپ زرہیں بنائیں. وقدر فی السرد، سرد کہتے ہیں جوڑنے کو، کہتے ہیں نا سرد الحدیث، حدیث کو آگے جوڑ دیا، پورا بیان کر دیا، چلایا حدیث کو، بات کو چلایا. تو قدر کا معنی اندازہ ٹھہرانا. جوڑنے میں آپ اندازہ ٹھہرائیں. کس چیز کے جوڑنے میں؟ کڑیوں کے جوڑنے میں. کیونکہ جب زرہیں بنائی جاتی ہیں تو ان کی کڑیاں آپس میں جوڑی جاتی ہیں اور خاص انداز سے جوڑی جاتی ہیں تاکہ بیٹھنے میں چلنے پھرنے میں دشواری نہ ہو. کیونکہ لوہے کی زرہیں ہیں تو ظاہر ہے ان میں ان کی جو کڑیوں کو جب جوڑا جائے گا تو بہت ہی ایک خاص مینجمنٹ کے ساتھ، اندازے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل بھی اچھا کرو. اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تم جو کچھ کر رہے ہو میں اس کو دیکھ رہا ہوں. ولی سلیمان الریح، اور سلیمان کے لیے ہوا کو، یعنی سخرنا کا لفظ یہاں معذوف ہے کہ ہم نے مسخر کر دیا سلیمان کے لیے ہوا کو. غدوها شہر، اس کی ایک صبح ایک مہینے کے برابر، یعنی مقدار شہر. قدر کا لفظ یا مقدار کا لفظ یہاں محذوف ہے. غدو، غدا یا غدو، غدوون کہتے ہیں صبح کا چلنا، اور راح یروح کا معنی شام کو چلنا. رواح شام کے سفر کو کہتے ہیں، یعنی شام کو کہتے ہیں اصل میں. تو غدوها شہر، اس کی ایک صبح ایک مہینے کے برابر، یعنی ایک مہینے کا سفر جو طے ہو رہا تھا ایک صبح ختم ہونے سے پہلے صبح ہی میں طے ہو جاتا تھا. یعنی وہ سفر جو اگر نارملی طے کیا جاتا تو ایک مہینہ رکھتا نا، تو سلیمان علیہ السلام کا جو سفر تھا نا، تو وہ جو ہوا تھی اس ہوا کی ایک صبح وہ ایک مہینے کے برابر تھی. یعنی وہ ہوا
ایک مہینے کا سفر صرف صبح کے وقت میں طے کرا دیا کرتی تھی. وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور اس ہوا کی ایک شام وہ بھی مہینہ تھی، یعنی مہینے کے برابر تھی، یعنی صرف ایک شام میں پورے مہینے کا سفر ہو جایا کرتا تھا. وَأَصَلْنَا لَهُ، اور ہم نے چلا دیا. اصالہ یسیلو، اصالتاً کا معنی بہانا، سیل کہتے ہیں نا، سیل بہاؤ کو کہتے ہیں، اے سیل رواں، یا آپ نے لفظ سنا ہوگا شاعری میں. اصلنا لہو، اصلنا اصل میں تھا اسیلنا، اکرمنا کی طرح، اور ہم نے بہا دیا سلیمان علیہ السلام کے لیے عین القطر، تانبے کا چشمہ، یعنی پگھلا ہوا تانبا بہا دیا ان کے لیے. ومن الجنی، اور جنات میں سے بھی بعض ایسے جنات تھے، من یعمل بین یدیہ، جو عمل کر رہے تھے سلیمان کے سامنے، باذن ربہ، اپنے رب کے حکم سے. ومن یزغ، اور جو بھی کجی کرے گا، ٹیڑھا پن کرے گا، یعنی اطاعت سے منہ موڑے گا، منہم، ان جنات میں سے، عن امرنا، ہمارے حکم سے، یعنی ہمارے حکم سے جو بھی منہ موڑے گا ان جنات میں سے، نذقہ، ہم اسے چکھائیں گے، من عذاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب. یعنی ہم نے یہ بھی اس وقت طے کر رکھا تھا کہ جنات پر لازم ہے کہ وہ ہماری اطاعت کریں، اور ہماری اطاعت میں سلیمان کی اطاعت کریں. تو جو بھی ہماری اطاعت سے اعراض کرے گا، یعنی سلیمان کی بات نہیں مانے گا، تو ہم نے ان کو یہ دھمکی دی ہوئی تھی کہ ہم اس کو آخرت میں بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب چکھائیں گے. یعملون لہو، وہ جنات کیا کرتے تھے بھائی، وہ بناتے تھے لہو، سلیمان کے لیے، ما یشاء، جو کچھ سلیمان علیہ السلام چاہتے. سلیمان علیہ السلام جو چاہتے وہ جنات ان کے لیے بنا دیتے تھے. اور وہ کیا چیزیں تھیں؟ من محاریب، محراب کی جمع محاریب. محراب سے مراد یہاں بڑے بڑے قلعے، یہ لفظ نکلا ہے حرب سے، حرب کہتے ہیں جنگ کو نا. تو محراب ان قلعوں کو جس میں بیٹھ کے جنگ لڑی جاتی تھی، کیونکہ انسان اس میں محفوظ ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے تیر اندازی کرتا ہے. تو پھر مطلق بڑی بڑی عمارتوں اور قلعوں کو بھی کہا جانے لگا. پہلے تو قلعوں کو صرف، پھر بڑی بڑی عمارتوں کو بھی کہا جانے لگا. تو وہ جنات سلیمان السلام کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بناتے. و تماثیل، اور تصویریں بناتے. تمثال کی جمع تماثیل، تمثال کہتے ہیں تصویر کو، اور یہ نکلا ہے مثال سے نا. مثال کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز آپ نے دیکھی اسی جیسی بنا دی. تو جنات کیا کرتے تھے؟ سلیمان علیہ السلام کے لیے تصویریں بھی بنایا کرتے تھے. اب وہ تصویر جو ہے وہ دیوار پہ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ الگ سے بھی ہو سکتی ہے. جیسے آپ کسی چیز کا، کوئی انسان کی تصویر میں جیسے اس کا مجسمہ بنا دیتے ہیں، بے جان کی تصویر میں جیسے کوئی درخت بنا دیا آپ نے، یعنی اس کا جس کا کوئی جسمانی وجود بھی ہوتا ہے، تو دونوں پر اطلاق ہوتا ہے. تفسیر میں اس کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ. اور تصاویر بنایا کرتے تھے. وجفان، جفنا کہتے ہیں پیالے کو، جفان اس کی جمع. اور بڑے بڑے اور پیالے بنایا کرتے تھے. کل جواب، جواب جابیتن کی جمع ہے، اصل میں تھا جوابی، زواربو کی طرح، تو آخر سے یا کو حذف کر دیا، الجواب. تو یہ وہ جواب نہیں ہے الجواب بسم ملہم الصواب جو ہم جواب کہتے ہیں، یہ اصل میں جوابی ہے. تو جوابی تھا، جیم با اور یا اس کا مادہ ہے، جابیتن کی جمع. تو یہ کہتے ہیں حوض کو. تو بڑے بڑے حوض کے بقدر پیالے بنایا کرتے تھے، یعنی وہ پیالے جن میں کھانا وغیرہ کھایا جاتا تھا، تو وہ حوض یعنی تالابوں کے جیسے پیالے ہوا کرتے تھے. وقدور، قدر کہتے ہیں دیگچی کو، قدور اس کی جمع. قدور الراسیات، اور جمی ہوئی دیگچیاں. راسی جمی ہوئی، کے پہاڑ کو بھی راسیہ کہا جاتا ہے نا، جمے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ایسے بڑے بڑے دیگڑے ہوتے تھے جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے تھے. یہ سب چیزیں بنایا کرتے تھے جنات. اعملوا آل داود، اے داود والو، داؤد کی آل، شکرن، شکر والے اعمال کرو. آل داؤد میں خود داؤد بھی داخل ہیں. کئی بار یہ بتا چکا ہوں کہ جب آل کی نسبت کسی چیز کی طرف کی جاتی ہے، تو کسی شخص کی طرف، تو وہ شخص بھی اس میں داخل ہوتا ہے. اے داؤد اور اس کے گھر والو، اللہ کا شکر ادا کرو. وقلیل، اور بہت تھوڑے ہیں، من عبادی، میرے بندوں میں، الشکور، شکر گزار. فلما قضینا علیہ الموت، پس جب ہم نے فیصلہ کر دیا سلیمان پر موت کا، ما دلہم، نہیں دلالت کی ان، نہیں رہنمائی کی ان کی، یعنی جنات کی رہنمائی نہیں کی. دلہ یدلو دلالتن، رہنمائی کرنا. علی موتہ، سلیمان کی موت پر، یعنی کسی چیز نے جنات کو سلیمان کی موت کا نہیں بتایا. الا دابۃ الارض، مگر زمین کے ایک جانور نے، یعنی کیڑے نے. دابہ جو زمین میں رہنے والے ہوتے ہیں، دیمک وغیرہ ٹائپ کا کوئی کیڑا تھا، اس نے. تأکل من سأتہ، جو کھا رہا تھا. من سأ کہتے ہیں لاٹھی کو، جو سلیمان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا. اس کیڑے سے پتا چلا کہ سلیمان کی موت واقع ہو گئی ہے. فلما خرّ، پس جب سلیمان گرے. تبینت الجن، تو جنات واضح ہو گئے. تبینہ کا معنی واضح ہونا، لیکن یہاں مراد ہے جنات پر یہ بات واضح ہو گئی. ان، کیا واضح ہو گئی؟ لو کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے. ما لبثوا، تو وہ نہیں ٹھہرے رہتے. فی العذاب المہین، ذلت والے عذاب میں.
یعنی جو اتنی سخت ڈیوٹی میں وہ لگے ہوئے ہیں نا، جو ان کو عذاب محسوس ہو رہا ہے جس نے ان کو تھکا کے رکھ دیا ہے، تو کبھی بھی اس عذاب میں وہ مبتلا نہ رہتے۔ تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، تحقیق البتہ ہے قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں، ان کے ٹھکانوں میں، آیتن نشانی تھی، یعنی قوم سبا کے لیے نشانی تھی ان کے مسکن میں، جہاں وہ رہا کرتے تھے تو اللہ کی قدرت کی اور اس کی نعمتوں کی نشانی تھی۔ وہ نشانی کیا تھی؟ جنتانی، دو باغات تھے، عن یمین، دائیں طرف، و شمال، اور بائیں طرف، یعنی دو طرح کے باغات تھے جو ان کے دائیں اور بائیں ہوا کرتے تھے۔ کلوا من رزق ربکم، کھاؤ اپنے رب کے رزق، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو، یعنی اللہ کی طرف سے یہ حکم بھی تھا کہ کھاؤ پیو اللہ کی نعمتوں کا اور شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ، تمہارا شہر بھی بڑا پاکیزہ، یعنی ہادہ بلدۃ، یہ جو تمہارا شہر ہے، طیبۃ، بڑا پاکیزہ شہر ہے۔ طیبہ کا معنی مرغوب شہر، طیبہ ہر لحاظ سے مرغوب، یعنی خوراک کی بھی کثرت، آب و ہوا بھی بہت صحت کے لیے اچھی، صفائی ستھرائی، محبت، یہ سب چیزیں ہیں۔ ورب غفور، اور رب بھی تمہارا بڑا معاف کرنے والا۔ فاعرضوا، لیکن انہوں نے اللہ کے احکام سے اعراض کیا۔ فارسلنا علیہم، پس ہم نے بھیج دیا ان کے اوپر، سیل العرم، بند کا سیلاب۔ عرم کہتے ہیں بند، جو ہم بند بناتے ہیں نا، ڈیم بناتے ہیں، تو ڈیم کا سیلاب ان پر بھیج دیا۔ وبدلناہم، اور ہم نے تبدیل کر دیا ان کو، بجنتیہم، ان کے دونوں باغوں کے بدلے میں، یعنی ان کے ہم نے اس قوم کو تبدیل کر دیا، آگے بدل آ رہا ہے، یعنی ان کو تبدیل کرنے کا مطلب ان کے دونوں باغوں کے بدلے میں ان کو دے دیا، ان کے جو دائیں بائیں باغ ہوا کرتے تھے نا، ان کے بدلے میں ہم نے ان کو کیا دے دیا؟ جنتینی، دیگر دوسرے دو باغات، ذواتی اکل خمط، خمط کہتے ہیں کڑوے کو، اکل جو چیز بھی کھائی جاتی ہے، پھل وغیرہ، تو ہم نے ان کو بدلے میں دے دیے دو ایسے باغات، یعنی دائیں بائیں جو باغات تھے نا، دائیں اور بائیں باغات کو دو باغات سے تعبیر کیا گیا، یعنی سفر جب کرتے تھے ادھر بھی باغات ادھر بھی باغات، تو اس طرف والے باغات کو ایک باغ قرار دیا اور اس طرف والے باغات کو دوسرے باغ، یعنی دونوں طرف کے باغات کو ہم نے تبدیل کر کے ان کو بدلے میں دو ایسے باغات، دو قسم کے ایسے باغات دے دیے۔ ذواتی، ذات کی جمع ذوات نا، ذات المال، مال والا، تو ذواتی، یہ ذواتینی تھا اصل میں، کیونکہ دو باغات کا تذکرہ ہے نا، تو ذواتینی جو والے تھے، اکلن خمتن، کڑوے پھل والے، واصلن، اور جھاڑ خاردار جھاڑیوں والے، اصل خاردار جھاڑی، وشیئن، اور کچھ ایسی چیزیں، من صدرن، جو بیری کی سی تھیں، قلیل، وہ بھی تھوڑی، یعنی کچھ بیری کے کانٹے دار پودے، یہ ہم نے ان باغات کو تہس نہس کر کے اس کے بدلے میں ان کو یہ دے دیا۔ ذالک جزیناہم، یہ تھا وہ بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، بما کفروا، ان کی ناشکری کے سبب، وہل نجازی، اور ہم نہیں بدلہ دیتے، الا الکفور، مگر بڑے ناشکرے کو۔ کافر کی صیغہ مبالغہ ہے کفور، یہاں کفر سے مراد ہے ناشکری، یعنی چھوٹی سزا پہ ہم ایسے بدلے، چھوٹے گناہوں پہ ہم ایسے بدلے نہیں دیتے، ہم بڑے بڑے ناشکروں کو ایسی سزائیں دیا کرتے ہیں۔ وجعلنا بینہم، اور ہم نے بنایا تھا ان کے درمیان، وبین القری، قریہ کی جمع قرا، اور ان بستیوں کے درمیان، التی بارکنا فیہا، جن بستیوں میں ہم نے برکت رکھی تھی، یعنی جہاں یہ رہتے تھے اور جہاں یہ سفر کر کے جاتے تھے، اس سے بھی زیادہ برکتوں والی جگہوں پہ، جہاں پر یہ تجارت وغیرہ کرتے یا تفریح کرتے یا کوئی بھی وجہ ہوتی، یعنی جس بستی میں یہ رہا کرتے تھے اس کے علاوہ یہ دوسری بستیاں جہاں یہ اور زیادہ برکت والی تھی، وہ موسم کے لحاظ سے اور پھل فروٹ کے لحاظ سے، تو ان بستیوں میں اور ان کی بستیوں کے درمیان ہم نے کیا رکھا تھا؟ قرن ظاہرتن، ایسی بستیاں جو نظر آتی تھی، یعنی ٹریولنگ کے دوران بیابان نہیں تھے، بلکہ ٹریولنگ کے دوران ان کی منزل تک پہنچنے سے پہلے بھی دائیں بائیں بہت سے گاؤں آباد تھے جو بالکل واضح نظر آتے تھے۔ تفسیر میں اس کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ ظاہرہ کا مطلب جو نظر آتے تھے۔ وقدرنا فیہا، اور ان بستیوں کے درمیان ہم نے اندازہ ٹھہرایا ہوا تھا سیر ان کے چلنے کا۔ چلنے کے اندازے کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا موٹر وے پہ جب آپ سفر کرتے ہیں نا، تو ایک خاص اندازے کے بعد ہوٹل آتے ہیں تاکہ آپ ریسٹ کر سکیں، واش روم جا سکیں، کھانا کھا سکیں، تو گورنمنٹ نے ایک مینجمنٹ کے تحت ایک اندازے کے تحت وہ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی اتنے کلومیٹر کے بعد مسافر کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ان کے لیے جو سفر رکھے تھے نا، لمبے لمبے سفر، شام جا رہے ہیں، مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، اور صنعاء جا رہے ہیں یمن سے، تو راستے میں اللہ نے ان کے لیے راستے کا اندازہ ٹھہرایا ہوا تھا کہ بھئی اتنا چلنے کے بعد مسافر تھک جاتا ہے، تو کوئی آبادی آ جاتی تھی اس میں، جہاں ان کے کھانے کا انتظام ہوتا، آرام کا انتظام ہوتا، کچھ خریدنا چاہتے خرید سکتے تھے۔ قدرتی طور پر ایسی آبادیاں بیچ میں بنی ہوئی تھی۔ تو قدرنا فیہا السیر، ہم نے ان کے
جو راستے تھے یا ان کی بستیاں تھیں ان میں چلنے کے اندازے ٹھہرائے ہوئے تھے، یعنی کہ کتنے چلنے کے بعد ان کو کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے. اور پھر ہم نے کہا تھا سیرو فیہا، سارا یسیرو سیرن کا معنی چلنا، سیرو فیہا چلو ان راستوں میں، لیالیا راتوں کو بھی، و ایامن اور دن میں بھی، آمنین امن کے ساتھ، دن میں بھی ٹریولنگ کر سکتے تھے، رات میں بھی ٹریولنگ کر سکتے ہیں. یعنی گویا ہم نے ان کو بزبان حال کہا ہوا تھا کہ اب لمبے لمبے سفر کرو، خوب تجارتیں کرو، کوئی امن، کوئی تمہیں سفر میں ٹینشن نہیں ہوگی. لیکن یہ کیا کہنے لگے؟ فقالوا، یہ کہنے لگے، ربنا اے ہمارے رب، باعد بین اسفارنا، باعد یباعد مباعتا، بعید سے نکلا دور کر دے، باعد دور کر دے، بین اسفارنا ہمارے سفروں کے بیچ کو، یعنی ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے. تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی. یعنی ہمیں یہ راحت والے سفر نہیں چاہیے، لمبے لمبے سفروں اور بیابان سفر ہونے چاہیے. تفسیر میں ڈیٹیل بتاؤں گا انشاءاللہ. وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اور انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث ہم نے بنا دیا ان کو کہانیاں، قصے بنا دیا. احدوثا کہتے ہیں ما يحدث به، جیسے اضحوکا ما یضحک به، لطیفے کو کہتے ہیں اضحوکا جس کے ذریعے ہنسی آتی ہے. اعجوبہ ما یعجب به، اعجوبہ کہتے ہیں وہ چیز جس پہ دیکھ کے تعجب ہو، جس کے ذریعے انسان کو تعجب ہو. تو احدوثا وہ چیز جس کے ذریعے انسان وہ باتیں جو گپ شپ کے طور پہ کرتا ہے، جس کے ذریعے بات چیت کی جا سکے. تو احادیث اس کی جمع آتی ہے. تو باتوں کو کہتے ہیں، مطلق باتوں کو بھی کہتے ہیں. جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی جمع ہوگے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اور جب ویسے ہی احادیث ہو تو اس کا مطلب گپ شپ، یعنی ہم نے ان کو گپ شپ بنا دیا، قصے بنا دیا. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اور ہم نے تتر بتر کر دیا ان کو، ہر طرح سے تتر بتر کرنا. ان فی ذلک لآیات بے شک اس بات میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لکل صبار ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرتا ہے، شکور اور شکر کرتا ہے. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسِ البتہ تحقیق سچا گمان کیا ان پر ابلیس نے، ظنہ اپنے گمان کو. ابلیس نے یہ گمان کیا تھا نا کہ میں ان سب کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، اور اللہ کے سامنے پھر یہ دعویٰ بھی کر دیا تھا. ابلیس نے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. تو ابلیس نے جو گمان کیا تھا، اللہ کہتے ہیں وہ گمان اس نے قوم سبا میں سچا پایا. اس کو واقعی ایسا لگا کہ انسانوں میں اکثریت جو ہے وہ جہنم میں ہی جائے گی، ان کے عمل کو دیکھ کر اس کو ایسا لگا. فَاتَّبَعُوهُ پس ان ملکہ سبا نے قوم سبا نے اتباع کی اسی ابلیس کی. الا فریقا من المؤمنین مگر جو ایمان والے فریق تھے انہوں نے اتباع نہیں کی. وما کان له علیہم اور نہیں تھا شیطان کے لیے ان پر، شیطان عورتوں سے نکاح کو حلال کیا، پھر ان کے ذبیحہ کو حلال کیا. تو یہ جو سارے الگ سے احکامات اللہ تعالی نے دیے ہیں یہ فرق کرنے کے لیے کہ بڑی گمراہی اور چھوٹی گمراہی میں فرق ہے. اور آپ آج مشاہدہ کر لیں تو آپ دیکھ لیں وہ اسٹیٹس جو کسی زمانے میں عیسائی اسٹیٹس رہی ہیں، جیسے یورپ، امریکہ، یعنی وہاں عیسائیوں کی کثرت ہے، تو ان میں آپ کو انسانیت پہ ظلم کا ریشو نسبتاً کم نظر آئے گا ان اسٹیٹس کی نسبت جو اہل کتاب، ان میں اہل کتاب کی کثرت نہیں ہے. جیسے رشیا دیکھ لیں آپ، جو پہلے سوویت یونین تھا، روس، اور چائنا وغیرہ دیکھ لیں آپ، تو ان کی جو آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گے تو روس، سوویت یونین کی ہسٹری تو بہت زیادہ بھیانک ہے، بہت زیادہ بھیانک ہے. انہوں نے تو کبھی کسی کی رائے کا احترام کیا ہی نہیں، اور جو افغانستان میں کیا اور اس سے پہلے جو ریاستوں کو کچلنے کے لیے یہ بدترین ظلم کرتے رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، یہ یورپ اور امریکہ بھی کم ظالم نہیں ہے، ساری دنیا مانتی ہے ان کی پالیسیاں کیسے غریبوں کا خون چوس رہی ہیں، لیکن اس درجے کی اگر کمپیئر کریں گے، کمپیئر آپ کریں گے تو وہ لوگ جو خدا کے بالکل ہی منکر رہے ہیں، یا وہ آگ کی پوجا کرتے رہے ہیں، یا اہل کتاب نہیں ہیں، تو آپ میں کو ان میں جو ظلم کا ریشو ہے وہ نسبتاً بہت زیادہ ملے گا. وہ زیادہ سخت دل ہوتے ہیں. طہارت میں، خوراکوں میں بھی آپ کو آج بھی اہل کتاب اور دیگر غیر مسلمین میں فرق ہے. جو دیگر غیر مسلمین ہیں ان میں آپ دیکھ لیں کتے بلیاں بھی کھا رہے ہیں اور ویسے سے گند بلا کھا جاتے ہیں وہ، جبکہ آپ کو عیسائیوں میں، یہودیوں میں وہ ان کی خوراک کا عام طور پر وہ حصہ وہ جو ہے نا وہ نظر نہیں آئے گا. کتے بلیاں بھی کھا جاتے ہیں، وہ سور کھاتے ہیں، وہ بھی غلط کرتے ہیں، ان کے مذہب میں بھی یہ حرام ہے. لیکن میں کمپیئر کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پاکیزہ چیزیں کھاتے ہیں. کمپیئر کریں گے نا اگر، تو آپ کو ہدایت کے آج بھی دیگر غیر مسلموں سے یہودیت اور عیسائیت زیادہ قریب نظر آئے گی. کمپیئر اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یہ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یعنی ایسا ہوگا کہ رومی غالب آ جائیں گے. لا يخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا.
اچھا، جب یہ پیش گوئی پوری ہوئی ہے تو اسی سال اللہ نے بدر میں مسلمانوں کو فتح بھی عطا فرمائی ہے. تو وہ جو بدشگونی لے رہے تھے نا مشرکین مسلمانوں کے خلاف، اس کو اللہ نے ظاہری طور پر بھی ختم کر دیا. یعنی بتا دیا کہ اللہ اہل اسلام کے ساتھ ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اب آپ دیکھیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کیسی مضبوط دلیل ہے یہ آیت. 9 سال پہلے پیش گوئی کر دینا کہ 9 سال کے بعد یہ کچھ ہوگا، اور اس کے لیے الفاظ بھی ایسے کنفیوژن والے استعمال نہ کرنا کہ بھئی میں بھی پاسبل ہے ہو جائے ایسا، تاکہ جب بعد میں ہو جائے تو ہم کہیں دیکھو ہم نے تو کہا تھا نا، اور نہیں ہو تو کہہ دیں ہم نے کون سا کوئی پکا وعدہ کیا تھا. لیکن کیسے کانفیڈنٹلی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ پورے کانفیڈنٹ ہو کے آپ یہ بات کریں. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یعنی 9 سال کے بعد لازمی، 9 سال نہیں یعنی چند سالوں کے بعد لازمی ایسا ہوگا، لازمی ایسا ہوگا. اچھا، عجیب بات یہ کہ بیضع کا جو لفظ ہے نا، چند پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو زیادہ تر اہل لغت اس طرف گئے ہیں 3 سے لے کے 9 سال، کیونکہ 10 میں پھر جو ہے نا ایک نئی گنتی شروع ہو جاتی ہے، عدد چینج ہو جاتا ہے. تو زیادہ تر لوگ اسی طرف گئے ہیں کہ یہ 3 سے کم تو عربی میں جمع ہوتی نہیں ہے، وہ تو 2 کا پر اطلاق ہوتا ہے. اور 9 سے اوپر جو ہے 9 کا عدد کے بعد عدد چینج ہو جاتا ہے. تو یہ کثرت کی علامت ہے کہ بھئی اب یہ ایک گنتی ایک نئے سرے سے شروع ہو رہی ہے. پہلے یعنی 9، پھر 1 0، پھر 1 1، پھر 1 2، اس طرح سے شروع ہو جاتی ہے. تو زیادہ تر جو لوگ گئے ہیں نا اہل لغت، وہ کہتے ہیں کہ 9 کا عدد جو ہے چند کے لفظ کی انتہا ہے. تو اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 9 سال کے بعد فتح عطا فرمائی تاکہ مشرکین کو خوب موقع مل جائے، اور وہ 7-8 سال کے بعد چیخیں کہ بھئی دیکھو پیش گوئی پوری نہیں ہو رہی، اور اللہ بالکل اینڈ میں جا کے پوری کرے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عادت رہی ہے کہ وہ نیک لوگوں کو بھی آزماتا ہے اور بروں کو بھی موقع دیتا ہے کہ تاکہ پھر بعد میں ان کو پر حجت تمام ہو جائے. لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اللہ کے وعدے معاذ اللہ سیاسی ہوتے ہیں. کیوں لوگ یہ بات نہیں جانتے؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کے صرف ظاہر کو جانتے ہیں. ظاہر کا مطلب ظاہری اسباب، جو اوپر نظر آ رہا ہے نا اس کو دیکھ کے فیوچر کے فیصلے کر لیتے ہیں. کرنے بھی چاہیے، لیکن جب اللہ کے خلاف جا رہے ہوں پھر نہیں کرنے چاہیے. تو یہاں بھی انہوں نے ایک ظاہری طور پر دیکھا کہ رومیوں کو شکست ہو گئی تو فوراً فیصلہ کر لیا. بھائی بہت ساری چیزوں میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، تو اہل ایمان کبھی بھی ظاہر کو نہیں دیکھتے. ظاہر کے ساتھ پہلے اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں، پھر ظاہر کو دیکھتے ہیں. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، فرمایا یہ لوگ آخرت سے غافل ہیں، کیونکہ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں نا. ظاہر میں تو آپ مر کے مٹی ہو کے ختم ہو رہے ہیں، تو آخرت میں تو ایمان لانے کے لیے بہت ڈیپتھ میں جانا پڑتا ہے. یہ سوچنا پڑتا ہے اللہ نے اس کائنات کو کیوں بنایا، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. ویسے ہی بنا کے ختم کر دے گا، تو یہ سب چیزیں سوچنی پڑتی ہیں. تو یہ سب چیزیں نہیں سوچتے، وہ ظاہر کو دیکھتے ہیں اور چل پڑتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں ظاہر کو مت دیکھو، غور کرو، ڈیپتھ میں جاؤ اس کائنات کی، اپنی ذات کے اندر بھی غور کرو، تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم ویسے ہی دنیا میں نہیں آئے ہو، بلکہ اس کے بعد ایک آخرت بھی ہے جس میں تمہارا حساب و کتاب ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں اولم یتفکروا فی انفسہم، یا کیا یہ لوگ اپنے دلوں میں تفکر نہیں کرتے؟ خوب تفکر، میں نے بار بار بتایا نا باب تفاعل، تو خوب تکلف کے ساتھ غور کرنا. کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ نہیں بنایا اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو اور اس کے درمیان جو کچھ ہے مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ کا مطلب کسی حکمت کے ساتھ. یہ اس کا مطلب کئی دفعہ بتا چکا ہوں، حق کا مطلب کیا ہوتا ہے. حکمت کی وجہ سے بنایا، ایسی باطل تھوڑی بنایا ہے. کیا مطلب؟ تم غور و فکر کرو، خوب گہرائی میں جا کے دیکھو. یہ کائنات ایسے ہی بن گئی کہ تم لائف میں انجوائے کرو اور بس ترقی کرو اور اس کے بعد مر کے ختم ہو جاؤ؟ تو یہ پورا نظام سجانے کی اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ صرف مار کے ختم کر دینا تھا؟ اس پوری کائنات کا مقصود انسان ہے، اور وہ 50-60 سال لے کے آتا ہے اور 60 سال کے بعد مر جاتا ہے اور کیڑے کھا کے ختم کر دیتے ہیں. تو یہ اس لیے بنایا، یہ پھر حق کے ساتھ نہیں تو باطل بنایا. میں ایک بہت محنت کے ساتھ کوئی عمارت تعمیر کرتا ہوں، لوگ پوچھیں کیوں بنائی؟ بس توڑنے کے لیے بنائی ہے. تو لوگ کہیں گے یہ باطل کام کیا آپ نے، کوئی اچھا کام نہیں کیا آپ نے، کوئی حکمت ہونی چاہیے. تو اللہ بتاتے ہیں کہ ایسے ہی بنا دی، بس کوئی حکمت نہیں ہے. تو اگر وہ حکمت یہ نہیں ہے کہ حساب و کتاب ہوگا اور لوگوں کی آزمائش ہے، تو تم بتاؤ پھر کیا حکمت ہے؟ تمہارے پاس اگر کوئی حکمت نہیں ہے، تمہارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، تو پھر اللہ جو جواب دے رہا ہے اس کو مان لو. وہ یہی حکمت ہے کہ تمہیں آزمائش کے لیے بنایا اور مر کے ختم نہیں ہو جاؤ گے. فرمایا کہ یہ لوگ غور نہیں کرتے. یہ مطلب ہے کہ دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، گہرائی میں نہیں جاتے.
فرمایا کہ وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، اور ایک متعین مدت تک کے لیے بنایا ہے۔ جب یہ کائنات میں غور کریں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا یہ کائنات ختم ہونے والی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تو تم بھی فنا ہونے والے ہو۔ ایک اجل مسمى ہے، یعنی ایک متعین ٹائم ہے جس پہ یہ ختم ہو جائے گا سب کچھ۔ وَإِنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، پھر اللہ شکایت کر رہے ہیں انسانوں سے، اور بہت سے لوگ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس یہ ایسے ہی رہے گی اور کوئی اللہ سے ملاقات نہیں ہوگی، سب ختم ہو جائے گا۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ ختم ہونے کا، بہت سے لوگ تو یہی نہیں مانتے کہ ختم ہو جائے گا، جو مانتے ہیں ختم ہو جائے گا تو وہ اللہ سے ملاقات نہیں مانتے، کہتے ہیں بس اللہ نے بنایا یا خود بخود بنی، بس ایسے ہی ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، یہ دلیل تھی عقلی کہ خود کائنات میں ہی غور کرو گے تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا اس کا کوئی مقصد ہے۔ اب نقل کو پیش کیا جا رہا ہے، روایات کو پیش کیا جا رہا ہے۔ روایات سے مراد جو ہمارے پاس پچھلی امتوں کے واقعات ہیں اور جن کے کھنڈرات موجود ہیں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ فینظروا، کہ پھر دیکھ لیتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا انجام ان لوگوں کا ہوا جو ان سے پہلے گزرے تھے۔ کانوا اشد منہم قوۃ، یہ لوگ زیادہ سخت تھے ان سے قوت کے اعتبار سے، یعنی زیادہ طاقتور تھے۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اور انہوں نے زمین کو بویا تھا، خوب لہلہاتی کھیتیاں پیدا کی تھیں۔ وَعَمَرُوهَا، اور تعمیرات بھی کی تھیں، بڑے بڑے محلات بنا لیے تھے۔ أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، جتنا ان عربوں نے آباد کیا ہے اس سے زیادہ آباد کر چکے تھے یہ لوگ زمینوں کو۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پیغمبر ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے۔ فما كان الله ليظلمهم، پس اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پہ ظلم کرتا، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، یہ خود ایسے تھے جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، ظلم کرتے تھے یہ۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا، پھر ہوا ان لوگوں کا انجام جنہوں نے اساءوا برا کیا۔ کیا انجام ہوا؟ السوء، برا۔ سوء ضربہ کی طرح ہے، ضربہ، اضربو اس میں تفضیل ہے نا، تو ضربہ اس کی مؤنث، تو اسوأ زیادہ برا، سوء یہ بھی زیادہ برا، لیکن سوء مؤنث کے لیے، تو یہ چونکہ العاقبہ مؤنث لفظ ہے نا، تو اس لیے اس کے لیے سوء کا لفظ لایا کہ انجام ہوا السوء، برا انجام۔ عاقبہ مؤنث ہے نا، آخر میں تا آ رہی ہے، تو اسوأ کے بجائے سوء کا لفظ لایا گیا، اضربو کے بجائے ضربہ کا صیغہ لایا گیا۔ وہ لوگ جنہوں نے برا کیا ان کا انجام ہوا سوء، بہت برا انجام ہوا ان کا۔ کیوں؟ ان کذبوا بآیات اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا۔ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آج بھی یہی ہے کہ آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ جو ایتھیس اور لبرل ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ باقاعدہ مذاق اڑاتے ہیں اسلام کا، اسلامی آیات کا، کلچر یعنی اسلامی کلچر کا، ایک ایک چیز کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ان کو نہیں پتا کہ اصل میں وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم سورہ روم کا رکوع نمبر 2 اور 21ویں پارے کا رکوع نمبر 5 اس کی طرف چلتے ہیں، حسب معمول مختصر لفظی ترجمہ، مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیری بہت آسان رکوع ہے۔ اللہ یبدأ الخلق، اللہ وہ ذات ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے۔ خلق بمعنی مخلوق، مخلوق کو ابتداءً پیدا کرتا ہے، یعنی عدم سے وجود میں لاتا ہے۔ بدأ یبدأ، شروع کرنا، اسٹارٹ کرنا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون، مجرم لوگ مایوس ہو جائیں گے۔ ابلسا یبلسو، ابلاسن پہلے گزر چکا ہے۔ ابلیس کو بھی ابلیس کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے مایوس، ایک قول ہے یہ کہ اس لیے کہا جاتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شرکاء میں سے شفعاء، سفارش کرنے والے، جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں نا، کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ ہو جائیں گے اپنے شرکاء کا انکار کرنے والے، یعنی خود کہہ دیں گے اللہ ہم نے ان کی عبادت نہیں کی، جیسے کہ دوسرے مقام پہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی۔ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، یہ لوگ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ابھی تو دنیا میں سب ایک ساتھ رہتے ہیں، وہاں ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ان ٹکڑوں میں کیا ہوگا؟ پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، پس وہ باغ میں ہوں گے۔ یحبرون، حبر کہتے ہیں سرور اور خوشی کو، یحبرون سرور اور خوشی دی جائے گی ان کو۔ جو پیچھے جو لفظ گزرا ہے کہ یہ جو لفظ گزرا ہے نا، یوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون، تو یبلسو کا معنی مایوس ہونا بھی ہوتا ہے اور حیران، سرگردان، پریشان، کہ جب جواب نہ بن پڑے انسان کو، جیسے پھنس جاتا ہے نا مصیبت میں تو کوئی جواب ہی نہیں بن پڑتا اس سے، تو یہ بھی ابلاس کا معنی ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، کیونکہ جب انسان ایسے پھنس جاتا ہے تو حیران ہوتا ہے، اور مایوسی میں ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے۔
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہماری آیات کا انکار کیا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ پس یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے یعنی گرفتار کیے جائیں گے. فَسُبْحَانَ اللَّهِ پس اللہ ہی کی تسبیح ہے حین تمسون جب تم شام کرتے ہو. امسا یمسی امساءً کا معنی شام کرنا یا شام کے وقت میں داخل ہونا تو مساء عربی میں شام کو کہتے ہیں. وحین تصبحون اور جب تم صبح کرتے ہو. وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں فی السماوات والارض آسمانوں میں اور زمین میں. وعشیاً اور شام کے وقت میں. وحین تظہرون اور جب تم ظہر کرتے ہو. یخرج الحی من المیت زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے. ویخرج المیت من الحی اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اور زمین کو زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے. یہ رکوع الحمدللہ لفظی ترجمہ اس کا مکمل ہو گیا. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں یعنی سورہ روم کا رکوع نمبر 2 اور 21ویں پارے کا رکوع نمبر 5. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. پچھلے رکوع میں یہ بات تھی کہ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور ظاہر سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ آخرت نہیں ہوگی. پھر اللہ نے دلیل دی کہ ایسا نہیں ہے, تم جب گہرائی میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ اس کائنات کو اللہ نے فضول اور عبث لغو نہیں بنایا. اگر ختم ہی کرنے کے لیے بنایا ہوتا تو بیکار کام ہوتا. تو غور و فکر کرو گے تو اسی نتیجے پر پہنچو گے جو قرآن تمہیں بتا رہا ہے. اور پچھلی امتوں کا حال بھی دیکھو. اس بات کو نقل کرنے کے بعد, اس دلیل کو نقل کرنے کے بعد اللہ پھر دعوے کی طرف آتے ہیں کہ اللہ یہ کام کرے گا. کیوں؟ اللہ یبدأ الخلق اللہ ہے جس نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا. ثم یعیدہ پھر وہ دوبارہ پیدا کرے گا, لوٹائے گا اس کو. ثم الیہ ترجعون اور لوٹا کے پھر تم اس اللہ کی طرف جاؤ گے. ہوگا کیا؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ جس دن قیامت قائم ہوگی. یبلس المجرمون مجرم لوگ حیران پریشان رہ جائیں گے. ان کو توقع تھوڑی ہوگی کہ یہ قیامت قائم ہوگی, تو وہ حیران سرگردان رہ جائیں گے کہ یہ اور ہکا بکا ہو جائیں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ اور ان کے جو شرکاء ہیں وہ بھی ان کے سفارش نہیں بن سکیں گے. جیسے یہ دنیا میں عبادت کرتے ہیں کہ اگر آخرت قائم ہو بھی گئی تو یہ ہمیں بچا لیں گے. نا نا نا. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ اور جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے نا تو اپنے شریکوں کا انکار کر دیں گے. اے اللہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے. تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سارے انکار کر دیں گے. بہت سے حیرت میں آ کے انکار کر دیں گے. بہت سے ان شرکاء کو اللہ کہے گا پکارو, یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے. تو ہر طرح کا طبقہ ہوگا. قرآن کبھی کسی طبقے کو بیان کرتا ہے, کبھی کسی طبقے کو بیان کرتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. یعنی دنیا میں سب ایک ساتھ رہتے تھے, نیک بھی, پرہیزگار بھی, مشرک بھی, توحید پرست بھی, زانی بھی, پاک دامن بھی. لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. اللہ چھانٹی کرے گا بندوں کی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وہ باغ میں ہوں گے. يُحْبَرُونَ سرور کی حالت میں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کا انکار کیا, انہوں نے کہا کوئی آخرت نہیں ہے. فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ان کو عذاب میں گرفتار کیا جائے گا. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ بس اللہ ہی کی تعریف ہے جب تم صبح کرتے ہو, جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو. یعنی جب یہ ثابت ہو گیا دلائل کی دنیا میں کہ آخرت قائم ہوگی اور نیک لوگوں کا اچھا انجام ہوگا اور بروں کا برا انجام ہوگا, اور جس اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہی دوبارہ پیدا کرے گا, تو ان تمام باتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. سبحان اللہ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اس نے اس کائنات کو لغو اور بیکار کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا. اس عیب سے اللہ پاک ہے. لہذا جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو تو پھر اللہ کی حمد و ثنا کیا کرو. تو صبح میں فجر کی نماز آ گئی اور شام میں مغرب اور عشاء کی نماز آ گئی. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی کے لیے حمد ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وَعَشِيًّا اور یعنی اس کے لیے ہم تو ہے ہی آسمانوں اور زمینوں میں, یعنی فرشتے تو کرتے ہی ہیں آسمانوں میں بھی اور زمین کی مخلوق بھی, لیکن وَعَشِيًّا اور زوال کے وقتوں میں بھی. وَحِينَ تُظْهِرُونَ اور جب تم ظہر کرتے ہو. تظہرون کا معنی ظہر کے وقت میں داخل ہونا. عشیہ اصل میں کہتے ہیں زوال کے بعد کا کوئی بھی وقت ہوتا ہے. جب سورج ڈھلکتا ہے نا, تو چونکہ پچھلی آیت میں اللہ نے تصبحون میں فجر کی نماز اور تمسونا میں شام میں مغرب اور عشاء کی نماز کا بیان کر دیا ہے,
تو اس لیے یہاں پر یعنی 5 وقت بیان ہو رہے ہیں نا، تو یہاں پر زوال سے مراد ہے عصر، ظہر اس میں داخل نہیں ہے، کیونکہ آگے ظہر کا صراحتاً ذکر کر دیا، یعنی سورج کے ڈھلکنے کے وقت، عشیًا، تو ڈھلکتا جب ہے، جیسے ہی ڈھلکتا ہے ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، لیکن یہاں مکمل طور پہ ڈھلکنا مراد ہے جو عصر کے وقت میں ہوتا ہے، کیونکہ آگے ظہر کا اللہ نے الگ سے ذکر کر دیا۔ تو اس میں 5 نمازیں بھی آ گئی ہیں، اور مطلق اوقات میں یعنی سورج کے ڈھلکنے کے اوقات کو اللہ نے عبادت کے لیے متعین کیا ہے۔ تو خاص کیونکہ پوری کائنات میں ایک تغیر آ رہا ہوتا ہے، تو مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا آسمان و زمینوں میں بھی ہر وقت ہوتی ہے، تم بھی ہر وقت کیا کرو، خصوصاً ان اوقات میں۔ یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے، صبح شام ہم دیکھتے ہیں، اور میت کو نکالتا ہے زندہ سے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی دے دیتا ہے، یعنی بالکل ہی مردہ سے زندگی ایک پیدا کر دیتا ہے وہ۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، تو جو یہ سارے تصرفات کرتا ہے اسی طرح تم بھی نکال دیے جاؤ گے، تم مر جاؤ گے نا، تو مردہ سے تمہیں زندہ کر دے گا، اس میں کیا مشکل ہے اس کے لیے، صبح شام دیکھتے نہیں ہو تم اس کے تصرفات۔ تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم سورہ روم کا رکوع نمبر 3 اور 21ویں پارے کے رکوع نمبر، سورہ روم کا رکوع نمبر 4 اور 21ویں پارے کا رکوع نمبر، سورہ روم کا رکوع نمبر 3 اور 21ویں پارے کا رکوع نمبر 6 کی طرف ہم چلتے ہیں، مختصر لفظی ترجمہ، مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے، أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، کہ اس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، ثُمَّ، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اِذَا أَنْتُمْ، اچانک تم، بشر ہو جاتے ہو، تنتشرون، اور زمین میں پھیل جاتے ہو، چلتے پھرتے ہو، یعنی اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر اس کے اچانک کیا ہو جاتا ہے، ایک دم مٹی جو ہے انسان بن کے دوڑنا شروع کر دیتی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اسی کی نشانیوں میں سے ہے، أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، کہ بنایا اس نے تمہارے لیے، مِنْ أَنفُسِكُمْ، تمہاری ہی جانوں سے، یعنی تمہاری ہی جسموں سے بنایا اس نے، ازواجن، جوڑوں کو۔ زوج کا لفظ شوہر پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور زوج بیوی کو بھی کہتے ہیں، ازواج اس کی جمع، یعنی تمہارے ہی جنس سے، من انفسکم مطلب انسانوں ہی میں سے اس نے بنایا، ازواجن، بیویوں کو، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو اس جوڑے کی طرف، وجعل بینکم، اور بنا دیا اس نے تمہارے درمیان، یعنی میاں بیوی کے درمیان، مودتن، بے پناہ محبت۔ ود عربی میں بہت زیادہ محبت کو کہتے ہیں، ایک تو لفظ محبت ہے، مودہ اس سے اوپر کی چیز ہے، ورحمتن، اور رحمت، رحمت یعنی ایک دوسرے پہ رحم کا جذبہ، کسی کو مصیبت میں دیکھ کے اس کا خیال کرنے کا جذبہ، اس کو رحم کہتے ہیں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یتفکرون، جو خوب غور و فکر کرتے ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے، خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، واختلاف السنتکم، لسان کی جمع السن، اور تمہاری زبانوں کا اختلاف، والوانکم، اور تمہارے رنگوں کا اختلاف، لون رنگ کو کہتے ہیں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، بڑی نشانیاں ہیں، للعالمین، جاننے والوں کے لیے، علم رکھنے والوں کے لیے۔ ومن آیاتہ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے، منامکم، تمہارا سونا، نوم اور منام ایک ہی مطلب ہے، باللیل والنہار، دن میں بھی اور رات میں بھی، وابتغاؤکم من فضلہ، اور اللہ کے فضل کو، ابتغاؤکم، تمہارا تلاش کرنا۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، بڑی نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یسمعون، جو سنتے ہیں، یعنی ہمارے دلائل کو، ہماری باتوں کو سنتے ہیں، توجہ دیتے ہیں۔ ومن آیاتہ، اسی کی نشانیوں میں سے ہے، کیا ہے، یریکم البرق، وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے، خوفاً، خوف کے ساتھ، وطمعاً، اور لالچ کے ساتھ، یعنی ایسی بجلی دکھاتا ہے جس میں خوف بھی ہو اور لالچ بھی ہوتی ہے۔ خوف اس کا کہ کہیں ہمیں ہلاک نہ کر دی آسمانی بجلی، لالچ اس کی کہ اس کے میں بارش ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور برساتا ہے آسمان سے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ، پھر اس پانی کے ذریعے زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتها، اس زمین کے مردہ ہونے کے بعد۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے، ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ آسمان اور زمین قائم ہیں اس کے حکم سے، ثم اذا، پھر جب، دعاکم، وہ تمہیں پکارے گا، دعوتاً، ایک دفعہ پکارنا، من الارض، زمین سے، اذا انتم تخرجون، اچانک تم، تخرجون، نکل جاؤ گے۔ اذا کے بعد جملہ اسمیہ آتا ہے نا، یعنی شروع میں اسم آ رہا ہو، تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ اذا مفاجاتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اچانک۔ اب اذا کے بعد آ رہا ہے نا، دیکھیں پہلے والا جو اذا ہے، اذا دعاکم، تو اذا کے بعد دعا آ رہا ہے، ضربہ کی طرح، دعوا، یہ فعل ہے، تو یہ اذا مفاجاتیہ نہیں ہوگا،
بلکہ اذا شرط کے معنی میں ہوگا، جب کے معنی میں ہوگا، اور اذا کے بعد انتم آ رہا ہے تو یہ فعل نہیں ہے بلکہ اسم ہے، کیونکہ پروناؤن ہے نا، ضمیر ہے، تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے، یہ اذا جو ہے اچانک کے معنی میں ہے۔ ثم اذا دعاکم، پھر جب وہ تمہیں پکارے گا، دعوتن زمین یعنی ایک دفعہ پکارنا، من الارض اذا انتم تخرجون، تو زمین سے اچانک تم تخرجون نکل پڑو گے، وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، من فی السماوات، وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو زمین میں، کل لہو قانتون، سب کے سب قانتون اسی کے فرما بردار ہیں، وہو الذی، اور اللہ وہ ذات ہے، یبدأ الخلق، جو مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اسی کو لوٹائے گا، وہو اہون علیہ، اور یہ دوبارہ لوٹانا زیادہ آسان ہے، علیہ، اس اللہ پر۔ اہون کمپیریٹیو ڈگری ہے نا، ہین کا معنی آسان، ہلکا، ہین ذلت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ بھی کئی دفعہ یہ لفظ آ چکا ہے۔ تو ہین، حدیث میں دعا سکھائی ہے نا سفر کی، اللہم ہون علینا سفرنا ھذا، ہون یہون تہوینا، اے اللہ سفر کو ہم پر آسان کر دے، ہلکا کر دے۔ تو اہون یہ لفظ میں استعمال کرتا ہوں، اہون البلیتین، دو بڑی مصیبتوں میں سے یا دو مصیبتوں میں سے جو اہون ہو، جو کم درجے کی مصیبت ہو، تو اہون کمپیریٹیو ڈگری ہے، دوسرے کے مقابلے میں ہلکا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ دوبارہ پیدا کرنا اللہ پر زیادہ آسان ہے، یعنی پہلی دفعہ پیدا کرنے کی نسبت۔ تفسیر میں اس کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اسی کے لیے اعلیٰ مثال ہے، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور وہ زبردست غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ یہ ہمارا رکوع لفظی ترجمہ ہو گیا الحمدللہ۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے رکوع میں بتایا نا کہ میں تمہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کروں گا، حساب و کتاب لوں گا، تو اب اللہ تعالیٰ اسی مضمون کو آگے رکھ کے اپنی قدرت بیان کرتے ہیں کہ ایسے ایسے تم اس کے کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، ان تمام کمالات کو دیکھ کے تو تمہیں اس پہ ایمان لانا چاہیے، یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا اتنا خوبصورت نظام۔ تو اس کی علامت ہے کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور پھر اس نے بیکار پیدا نہیں کیا، ایسے ہی نہیں اپنی قدرت دکھا دی اس نے، بلکہ وہ آخرت میں تمہیں زندہ کر کے حساب و کتاب لے گا۔ اس کے اللہ دلائل شروع کر رہے۔ دیکھو اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیا نشانی؟ یہ ایسی چیز ہے جسے دیکھ کے تمہیں اللہ پر بھی ایمان آئے گا، اللہ کی رحمت پر بھی اور اللہ کی قدرت پر بھی۔ اسی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ان خلقکم من تراب، اس نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ اس مٹی میں ہوتا کیا؟ اذا انتم بشر تنتشرون، اچانک تم انسان بن کے زمین میں دوڑتے نظر آتے ہو، پھیلتے ہوئے نظر آتے ہو۔ اس سے مراد آدم علیہ السلام بھی ہیں کہ آدم کو ڈائریکٹ مٹی سے بنایا، اور پھر کیسے ان کی نسلیں تھوڑے ہی عرصے میں پوری دنیا میں پھیل گئیں، اور ہم اور آپ بھی اس میں، کیونکہ ہمیں بھی اللہ مٹی سے بناتا ہے۔ ہمارے ماں باپ جو خوراک کھاتے ہیں وہ مٹی سے بنتی ہے، اس سے اسپم بنتے ہیں، پھر وہ اسپم ماں کے رحم میں 9 مہینے رہتا ہے، اس کے بعد ہم بچہ بن کے نکل آتے ہیں، اور پھر تھوڑے دنوں میں کیسے دوڑتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو چند سالوں میں مٹی اس پروسیس سے گزر کے دیکھتی، سنتی اور دوڑتی پھرتی نظر آتی ہے۔ تو یہ اللہ کی بڑی قدرت ہے، اتنے تھوڑے عرصے میں اتنا عجیب و غریب پروسیس ہو جانا۔ ڈارون نے تو بکواس کر کے گیا ہے کہ کروڑوں سال میں ایسا ہوا ہے، آٹومیٹیکلی کروڑوں سال میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ چاہے تو چند سالوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر خود بخود ہوگا نا تو خربوں کو خربوں سے ضرب دیں تو مٹی ایسے پروسیس سے آٹومیٹیکلی گزر کے ایسا نہیں ہو سکتی کہ پوری دنیا میں انسان پھیل جائیں، چائنا، آسٹریلیا، امریکہ، یورپ، پورے دنیا کے اسٹیٹس وجود میں آ جائیں، ملک وجود میں آ جائیں، مرد اور عورت بن جائیں، یہ ناممکن ہے۔ تو اللہ کی بڑی قدرت اللہ بیان کر رہا ہے کہ کیسے مٹی سے بنایا، اور میری طاقت اور قدرت دیکھو، کیسے سافٹ ویئر مٹی میں ڈالیں، اور کیسے انسان کے رحم میں، ماں کے رحم میں ایک اسپم جاتا ہے، وہ اسپم بنتا کیسے، پھر اس کو کیسے 9 مہینے میں ٹھک 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 کیسے مراحل سے گزر کے اس میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر بن رہا ہے، اور ٹھک کر کے بچہ باہر آ رہا ہے، اور تھوڑے دنوں میں کیسے زمین میں وہ اچھلتا کودتا پھر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے بڑی پیاری دلیل دی، خلقکم من، مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس آیت کے پڑھنے میں، مٹی سے بنایا، ثم، پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ یہ ثم جو ہے نا، یہ تعقیب ذکری کے لیے، یعنی اللہ کہتے ہیں ذرا ٹھہر جاؤ۔ بار بار یہ ثم کو میں ایکسپلین کر چکا ہوں نا، یہ بلاغت ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے؟ ذرا ٹھہر جاؤ، اگلے مرحلے میں ذرا اسٹاپ کرو، ابھی پہلے پچھلا مرحلہ دیکھو، مٹی تھے، اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ ثم، ذرا ٹھہرو، میں بتاتا ہوں۔ اذا انتم بشر تنتشرون، انسان بن کے زمین میں دوڑتے پھرتے ہو، یعنی اچھلتے کودتے پھرتے ہو، کیا کچھ کر رہے ہوتے، کوئی فساد پھیلا رہا ہوتا ہے، کوئی اصلاح کی کوشش میں لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی کمانے میں لگا ہوا ہے، صبح صبح لوگ اپنے گھروں سے کیسے نکلتے ہیں، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی جی رہا ہے، کوئی مر رہا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اسی کی نشانیوں میں سے اس نے تمہاری ہی جنس کے تمہاری جوڑے پیدا کیے۔ اگر یہ آٹومیٹیکلی انسان بنا ہوتا تو خدا کی قسم مرد اور عورت نہ بنتے، دو الگ الگ جنس بنا دی اللہ تعالیٰ نے، عورت کو الگ بنایا، مرد کو الگ بنایا۔ عورت مرد کی طرف مائل ہوتی ہے اس کی مردانگی کی بیس پہ،
اس میں روب ہے، اور مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے، اس میں جو ایک سافٹنس اللہ نے رکھی ہے، ایک جو اس میں ایک حسن رکھا ہے، یہ اس میں جو ایک نرمی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو یہ جو بنا دیا نظام بالکل ایسے جیسے الیکٹران پروٹون میں چارجز پیدا کر دیے، پلس مائنس، پوری دنیا کا نظام جوڑوں پہ چل رہا ہے. جیسے آئنسٹائن نے نظریہ اضافت پیش کیا تھا نا کہ ہم کسی چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتے کیونکہ ایک چیز کو سمجھنے کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی دوسری چیز موجود ہے، تو ہم اس کے مقابلے میں اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. جو نیگیٹو چارج ہے اس کو پازیٹیو کی وجہ سے نیگیٹو سمجھا جاتا ہے، پازیٹیو کو نیگیٹو کی وجہ سے، ورنہ خود پازیٹیو ہے کیا یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. سردی کو گرمی کی وجہ سے سمجھا جاتا ہے، گرمی کو سردی کی وجہ سے. سورہ یاسین میں اللہ نے اس کو ایکسپلین کیا نا، سبحان الذی خلق الازواج کلھا، ہر چیز کے جوڑے بنا دیے اس نے. آٹومیٹیکلی بنا ہوتا تو ایسا بیلنس تھوڑی ہوتا کہ جوڑے بنے ہوتے. تو اللہ فرماتے ہیں اس نے تمہاری جنس کے جوڑے پیدا کیے، جس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. اور یہ جو اگر یہ خود بخود ہوتا تو اوٹ پٹانگ سا کام ہوتا نا، لیکن یہ ایسا کام ہوا جو جس سے انسان کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے. وہ فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ لتسکنوا الیہا، تمہیں ان کی طرف سکون ملتا ہے. جب انسان بیوی کے پاس جاتا ہے، اپنی ڈیزائرز پوری کرتا ہے، اس سے بھی بہت ریلیکس ہوتا ہے انسان، ڈپریشن ختم ہوتی ہے. جب لتسکنوا الیہا میں سب کچھ داخل ہے، زوجہ کے سے اپنی ڈیزائرز پوری کرنا بھی داخل ہے، اور اس کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگانا بھی، اس کے ساتھ بیٹھ کے سفر کرنا بھی. مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے اس میں ہم بستری کا تذکرہ نہیں کیا، اس کو مبہم رکھا ہے. مبہم کا مطلب مبہم نہیں بلکہ اس کو مطلق رکھا ہے. مبہم نہیں ہے، مبہم تو کہتے ہیں جس کا مطلب پتہ نہ ہو. مطلق رکھا ہے یعنی زوجہ کے پاس آپ کو سکون ملے گا. یہ اللہ نے انسان میں ایسا وہ ایک مادہ رکھا ہے، جذبہ رکھا ہے مرد میں کہ اس کو بیوی کو دیکھ کے سکون ملے گا. تو جب وہ گھر پہ آئے گا، بیگم کے ساتھ گپ شپ کرے گا، اس کے ساتھ سفر میں جائے گا، تو سکون کا اللہ نے بہت بڑا اس کو ذریعہ بنایا. لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اس نے تمہارے درمیان بے پناہ محبت رکھ دی. مودہ کا لفظ اللہ نے میاں بیوی کے لیے استعمال کیا، کیونکہ حقیقت یہ، ہم جتنے بھی لطیفے میاں بیوی پہ گڑ لیں، جتنے بھی جو ہم باتیں کر لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی ایسی ضرورت ہیں کہ اگر واقعی میاں بیوی ہیں، وہ گوروں والا نہ سیٹ اپ اور یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا یا جو ویزوں کے چکر میں شادیاں کر رہے ہیں کہ ہمیں اس سے نکاح کر کے وہاں جاب مل جائے گی. واقعی کوئی میاں بیوی ہوں تو حقیقت ہے آج بھی اس کا مشاہدہ ان میں اللہ نے بے پناہ محبت رکھی ہے. عورت کا شوہر مر جائے کس قدر غمزدہ ہوتی ہے، اور مرد کی بیوی مر جائے، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو ڈپریشن میں جاتے ہوئے، پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وجعل بینکم، یعنی کسی رشتے میں آپس میں ایسی محبت نہیں ہوتی جیسی میاں بیوی میں ہوتی ہے. ماں باپ اور اولاد میں بھی بہت ہوتی ہے، لیکن وہاں یک طرفہ ہوتی ہے. ماں اور باپ تو ٹوٹ کے اولاد سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، اولاد بھی اتنی کرتی ہے نہیں کرتی، جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو نیک نہیں ہوتے وہ نہیں کرتے. لیکن میاں بیوی کی محبت تو ایسی نیچرل ہے کہ اس کے لیے نیک اور برا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ تو ہوتی ہے، اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی لالچی ہو، کوئی درندگی پر آیا ہوا ہو تو ایک الگ بات ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، صرف مودت نہیں رکھی بلکہ رحمت بھی رکھی ہے، یعنی ایک دوسرے پہ رحم کا جذبہ بھی رکھا ہے. تو یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے. اگر یہ آٹومیٹیکلی سارا نظام بنا ہوتا تو اتنی خوبصورت اس میں مینجمنٹ نہ ہوتی اور انسان کی ایسی ضرورتیں پوری نہ ہو رہی ہوتی. فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. جو صرف اوپر سے سائنس کی تھیوریز پڑھتے ہیں تو وہ تو گمراہ ہو جاتے ہیں. جو ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ان سائنسی حقائق سے تو اللہ کا وجود ثابت ہو رہا ہے، اللہ کا رحیم ہونا ثابت ہو رہا ہے، یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا. تبھی قرآن نے اس رکوع کے شروع میں کہہ دیا تھا نا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں. تو سائنسدانوں کی بھی دو قسمیں ہیں، کچھ ظاہر کو دیکھتے ہیں، کچھ اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں، گہرائی میں جاتے ہیں. جو گہرائی میں جاتے ہیں وہ خدا پر ایمان لاتے ہیں، جو گہرائی میں نہیں جاتے وہ ڈاروین کو خدا بنا لیتے ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی نشانیوں میں سے کہ آسمانوں اور زمین کا بنا دینا اور تمہاری زبانوں میں اور رنگوں میں اختلاف پیدا کر دینا. کیا انسان